یہ کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے مخلوق کے لیے زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طرح سے جب استعداد ہو، صلاحیت ہو، موجود ہو، اتنی رقم موجود ہو کہ آپ حج کر سکتے ہیں اور اتنی استعداد موجود ہو تو حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ عبادات کی وہ شکلیں ہیں جو بظاہر ظاہری عبادات ہیں، لیکن بندہ مومن کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو اور اس نیت سے وہ اپنی زندگی کو انجام دے کہ میں اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلوں گا یا نکلوں گی کہ جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے طے کی ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے ہم جو کام بھی کریں گے وہ عبادت کا درجہ پا جائے گا۔ عبد تو غلام ہوتا ہے، پیر پر پیر رکھنے والا ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ غلام بن جاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو مخلوق میں سے کسی کا بھی پھر غلام نہیں بنتا، کسی انسان کا، کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی وڈیرے کا، کسی جاگیردار کا، کسی صدر کا، کسی آرمی چیف کا، کسی امریکی صدر کا، کسی کا پھر غلام نہیں ہوتا، اور وہ صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، کہ ہمارا دین آیا ہی اس لیے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ ایک رستم کے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اتنا وسیع تصور رکھتی ہے۔ تو آپ کا جو خدمت کا کام ہے، جو لوگوں کی بھلائی کا کام ہے، وہ سارا کا سارا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں اس کی ذات نہیں پوچھتے، اس کی برادری نہیں پوچھتے، اس کی زبان نہیں پوچھتے، بلکہ اس کا مذہب بھی نہیں پوچھتے۔ دیکھیں ہمارے سری لنکا سے بہت زبردست تعلقات ہیں، اور پاکستان اور سری لنکا کا بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے۔ We have a great relationship with our Sri Lankan brothers، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ لوگ فلڈ میں آئے ہیں، پرابلم میں آئے ہیں، تو ہم نے فوری طور پر الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے لیے جو کچھ بھی ہم جمع کر سکتے تھے وہ جمع کر کے پہلی کنسائنمنٹ جو ہے وہاں پر روانہ کر دی ہے، اور حکومت پاکستان نے بھی بہرحال اس میں تعاون کیا ہے۔ تو یہ انسانیت کا رشتہ ہے کہ انسانیت جہاں بھی مشکل میں ہوگی ہم اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ تو خود ہمارے ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں، کتنے پریشانی میں ہیں، ان کی خدمت دو طریقے سے ہم کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، اور والنٹیئر کریں دو طریقے سے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، کنوینسنگ کی آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آپ شعر اچھا کہہ سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ اچھی کر سکتے ہیں، آپ زبردست اوریٹر ہیں، آپ جو ہے وہ آپ میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ آپ تعلیم میں بہت آگے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ انجینئرز ہیں، آپ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، یہ صلاحیت صرف آپ کی صلاحیت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے۔ رزق کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے کی چیز کا نام ہے، لیکن رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندے کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے پاس وقت ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اب اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اس رزق کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہوں۔ اگر آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پہ لگاتے ہیں، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور آپ آگے نکل کر انسانیت کی خدمت میں اس رزق کو لگاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں آپ شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ مومن ہوتے ہیں کہ جو اپنے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کی صلاحیت اور آپ کی مالی صلاحیت، اور اس مالی صلاحیت میں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ، یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسے ہوں گے وہ صرف دے سکتا ہے اور وہی مقبول ہے کہ جو زیادہ ڈونیشن دے، جس کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ دے، لیکن جس کے پاس کم ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ بہت پسند ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدحال آدمی بھی اگر کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اب آپ کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی تو یہ سب عبادت بن جائے گی۔
انسانیت کی خدمت میں گزرے گی تو اللہ کے کنبے کی خدمت ہو جائے گی. جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ لوگوں کی بھلائی میں صرف ہوگی تو یہ سب بھی عبادت بن جائے گی اور اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنا بن جائے گا. اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ بھی آپ اس طرح سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو اس میں بھی اجر ملے گا. تو یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت والنٹیئرز کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو ہم سامنے آ جائیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کا انتظار کریں. آپ نے دیکھا ابھی بنیر میں فلڈ آیا, کلاؤڈ برسٹ ہوا اور پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا. وہاں الخدمت کے والنٹیئرز فوری طور پر آئے اور الخدمت کے والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی رینج ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہماری جو جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں یہ ہماری طرف سے بالکل ان کو ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی, کوئی ڈیزاسٹر, کوئی ایسے کمیونٹی کے اوپر مسئلہ پیش آئے تو جماعت اسلامی کا ہر ورکر چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ سب کے سب والنٹیئر بن جائیں گے الخدمت کے اور میدان میں نکل آئیں گے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور ہم بلیم گیم میں بعد میں دیکھتے رہیں گے اس کا رسپانسبل کون ہے, لیکن جب کوئی مشکل ہو تو آپ کو لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہوتا ہے تو اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. تو اس طرح پورے پاکستان میں جب کورونا آیا, جب سیلاب بہت بڑے علاقوں میں اس سال بھی آیا, اس سے 2-3 سال پہلے بھی آیا اور اس سے پہلے بھی آیا, جب ارتھ کوئک آیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے, شہید بھی ہو گئے تھے بہت سارے, تو ایسے موقع پر الخدمت کے والنٹیئرز نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ باقاعدہ اپنے والنٹیئرز کو رجسٹر کرنا شروع کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ 80,000 کے قریب والنٹیئرز ہمارے رجسٹرڈ اس وقت تک ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور اس کو انشاءاللہ ہمیں بڑھانا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ 1 ملین والنٹیئرز کا آپ کا ہدف ہے کہ جو آپ کو انجام دینا ہے. تو ایک خدمت تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اب خدمت کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کچھ پیسے ڈونیشنز جمع کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں, لیکن وہ کوئی این جی او, کوئی جماعت ایک محدود طریقے سے کر سکتی ہے. جو ہماری ریاست ہے اور حکومت ہے اس کے پاس پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اور آپ تو آج کل تو یہاں اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا یہ لاہور والا انہوں نے لاگو کیا یا نہیں کیا, وہ جو ہیلمٹ کی پابندی پر اور چھوٹے موٹے جو آپ وائلیشن کرتے ہیں جو وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک انصاف کے مطابق کوئی چیزیں اس کے اوپر لگنی چاہیے. اب بچوں کو کہ جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر جائیں اور چھوٹی موٹی ان سے وائلیشن ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے آپ حوالات میں بند کر دیں اور اس طرح سے ان پر بھاری بھاری چالان لگائیں, یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس پورے عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس رویے کو تبدیل کریں. ایک طرف آپ انکریج کرتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی جو ہے وہ اسکوٹیز چلائیں اور وہ بھی باقاعدہ طریقے سے معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں, تو بھائی پہلے آپ تحفظ فراہم کریں, پھر انفراسٹرکچر آپ ٹھیک کریں, پھر آپ اپنی پولیسنگ کا نظام ٹھیک کریں اور پھر ایک معقول طریقے سے جو دنیا میں ایک رائج معقول طریقہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے فائن کریں. لیکن اب اچانک سے کارروائی کریں اور تھانے بھر دیں نوجوانوں سے, ہمارے بچوں سے, تو یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے انکریج کرے گا اس بات کو کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں کہ بھئی آپ بھی محفوظ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں, اور تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا, یعنی اچھائی کوئی ایک دوسرے کی نہیں لیتا, لیکن جو برائی ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے ساری حکومتیں تیار ہوتی ہیں اور اسی لیے ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے کرپشن کا, لوٹ مار کا, عوام پر بوجھ ڈالنے کا, ٹیکس بڑھانے کا, لوگوں کو بند کرنے کا اور مراعات یافتہ طبقوں کی مراعات میں اضافہ کرنے کا. تو یہ جو پورا سسٹم ہوتا ہے حکومت کا, ریاست کا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. ریاست میں تعلیم, صحت کی سہولت اور بنیادی انسانی ضروریات جس میں فوڈ شامل ہے, سیکیورٹی شامل ہے, یہ اسٹیٹ کی براہ راست ذمہ داری اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کہ جب ریاست ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو امن دے گی, تحفظ دے گی, ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گی اور ان کو تعلیم دے گی اور صحت کی سہولتیں دے گی. اگر یہ سہولتیں تعلیم کی اور صحت کی ہمیں خریدنی پڑتی ہیں تو یہ ریاست کا فیلئر ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے اس پر چند غاصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. ابھی میں نے پرسوں پریس کانفرنس کی کراچی میں,
تو کراچی کے ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں عام طور پر گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، نالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الخدمت یہ کام کریں کہ وہ گٹر پہ ڈھکن لگا دے. بھئی لگا دیں گے ڈھکن، وہ کام بھی کر لیں گے تمہارا، یہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ صرف اس شہر کے 3,360 ارب روپے، 3,360 ارب روپے، بلین روپیز 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے. تو آپ کتنے ڈھکن لگا لیں گے جب یہ سارے ہزاروں ارب روپے پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ تو پھر خدمت کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان چند ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو اور اپنے حق کو چھین کر ان لوگوں کو دے جن کا یہ حق بنتا ہے. تو اس لیے والنٹیئر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، بلکہ والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اپنے اس اصل رائٹ کے لیے کہ جس پر ڈاکہ پڑا ہوا ہے، اور ان ڈاکوؤں سے ہمیں اس کو چھڑوانا ہے. اس کے لیے بھی آپ پوری طرح سے عزم کریں. آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ ہمارے اس اسلام آباد میں اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 10 سال ہونے کو آئے، یہاں پر بلدیاتی انتخاب ہی نہیں ہوتا، پورے پنجاب میں نہیں ہوتا. ایکٹ لے کر آئیں تو ایسا ایکٹ لے کر آئیں کہ جو جمہوریت پہ بھی شب خون ہے، خاندانی اور وراثتی جو نظام ان پارٹیوں میں اس کو مضبوط کرنے والا ہے، اور امپاورمنٹ نہیں کرے گا، نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرے گا، بلکہ ہارس ٹریڈنگ جو اس وقت سینٹ میں ہوتی ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہے، ہر اہم موقع پہ بندے خریدے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آزاد کشمیر تک چلتا ہے، گلگت بلتستان تک چلتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک یو سی کے لیول پر بھی یہی ہارس ٹریڈنگ ہو، غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کراؤ اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے اندر پارٹی جوائن کرو. تو سیدھا سیدھا لکھ دو کہ بھائی یہ فلاں پارٹی کو ہم جو ہے وہ اس کو منتخب کر دو. تو یہ جو طریقہ ہے ان لوگوں کا، یہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی، اس سے لوگ بااختیار نہیں ہوتے. تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے نوجوانوں کا خاص طور پر کہ ان سب حالات سے باخبر رہیں اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم پازیٹو طریقے سے، مثبت طریقے سے برسر زمین پرامن سیاسی مزاحمت بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا ماڈل ایک اور بھی ہے. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ نعرہ لگائیں، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ احتجاج کریں. احتجاج بھی ہمارا حق ہے، اور اس پہ بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے. کسی بھی پارٹی کو جو جینوئن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتی ہے پرامن طریقے سے، اس کو آئین کے مطابق روکا نہیں جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم خود بھی کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بنو قابل پروگرام کی بات کی گئی. یہ بنو قابل پروگرام ایک گیم چینجر بن گیا، اور اب ہم نے اس کو مزید بڑھا دیا ہے، وسیع کر دیا ہے. اب ہم نے بنو قابل زی کنیکٹ پروگرام بنا دیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ زی کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس زی کی بات ہو رہی ہے؟ جانتے ہیں کس زی کی بات ہو رہی ہے؟ جین زی کی بات ہو رہی ہے. اور جین زی کیا ہے؟ جین زی بڑے عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. جانتے ہیں نا آپ لوگ، یہ عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. یہ پوری دنیا میں ریولوشن لے کر آ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں سوال کرتے ہیں، یہ اپنی اپنی ریاستوں کے آگے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک طویل عرصے تک، یعنی ہمارے جیسے ملکوں میں تو میڈیا پہ قبضہ کر کے اور اپنی مرضی کی چیزیں چلا کے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے عالمی نشریاتی ادارے طویل عرصے سے، پہلے جب پیپرز کا زمانہ تھا صرف، تو پیپرز کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ سوسائٹیز میں اپنا قبضہ قائم کرتے ہیں، اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھاتے رہے ہیں کہ بس، یعنی ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. جب ان کے سامنے یہ آپس میں لڑتے تھے سوویت یونین اور امریکہ، تو یہ اپنی پراکسیز پوری دنیا میں کرتے تھے. اس کے لیے انہیں ایک خاص طرح کا پروپیگنڈا چاہیے ہوتا تھا. پھر جب سوویت یونین تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا، امریکہ نے، کہ ہم جو ہے وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر قوم کو دیں گے، اور اس میں یونیپولر طاقت بن جائے گی دنیا. یعنی اب ہر کوئی ویسٹ کی طرف دے گا، اور ویسٹ کا امام جو ہے امریکہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے. تو ان کے پاس صرف ویپنز کی طاقت نہیں تھی، ماس ڈسٹرکشن کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس دماغوں کو ڈسٹرکٹ کرنے کی طاقت بھی موجود تھی، اور میڈیا کے ذریعے سے وہ دماغوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور ان اپنے ہی ملک کے لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے. مثلا انہوں نے فیئر پیدا کر دیا، انہوں نے خوف پیدا کر دیا، وہ اسلاموفوبیا کا شکار لوگوں کو کر دیا کہ یہ اسلام آ جائے گا تو اس میں بہت پریشانی ہو جائے گی،
اسلام آ جائے گا تو جو ہے وہ تعلیم ختم ہو جائے گی، بچیوں کو پتہ نہیں کہاں بالکل پیچھے پھینک دیا جائے گا، عورتوں کا یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ اور پھر اس کام کے لیے وہ اپنے خاص قسم کے لوگ تیار کر کے کچھ جگہوں پہ امپلانٹ بھی کر دیتے تھے تاکہ اسلام کا وہی امیج جائے۔ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ انہوں نے ملا دیا اور پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا اس طرح کیا، پھر اس کے نتیجے میں کیا حاصل کیا؟ یعنی انہوں نے اپنے الیکٹرانک میڈیا کو اور جو کچھ میڈیا ان کے پاس اویلیبل تھا اس کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا۔ ان کی جو اسلحہ رکھنے والی اور سیکیورٹی کمپنیاں تھیں، جو سیفٹی اور سیکیورٹی کمپنیاں تھیں، وہ کھربوں ڈالر انہوں نے کمانے شروع کر دیے اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی چاندی ہو گئی، اور اس طرح انہوں نے فیئر میں مبتلا کر کے اسلاموفوبیا اور سب کو جو ہے وہ اپنے خوف میں رکھ کر کے یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو اپنا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان جڑنا شروع ہوئے، تو اس سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور خود آپ جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور خود ان کی ڈاکومنٹریز کو پڑھتے ہیں، اب اے آئی کے بعد تو یہ بہت اویلیبل بھی ہو گئی ہیں چیزیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اپنے الگورتھم سیٹ کرتے ہیں، یہ ذہنوں کے اوپر خاص طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی چیز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی چیز آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا فیشن چاہتے ہیں، اور اس سے بھی سرمایہ دار فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور انسانیت کے اوپر قبضہ بڑھ جاتا ہے اور 8-9 ارب انسانوں کو چند ہاتھ کنٹرول کرنے لگتے ہیں اور ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور خود بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، اور اسرائیل میں 80,000 بچوں، بچیوں، عورتوں، مردوں، بزرگوں ان کے قتل عام اور جینوسائیڈ پر یہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا بھی یہ نظام ہے، ان کا سوشل میڈیا خود ان کے اوپر پڑ گیا، یہ دو دھاری بن گیا، اور پوری دنیا کے نوجوانوں کو اس نے کنیکٹ کرنا شروع کیا، اور ایک طرف فلسطینی قربانی دے رہے تھے اپنے حق کے لیے، اور دوسری طرف پوری دنیا کی جنریشن زی، اس میں یہ غم و غصہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ انسانیت کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جتنے سرویز ہوئے، مور دین 50% لوگ تو براہ راست حماس کو جو ہے وہ آئیڈیالائز کر رہے ہیں، اور باقی جو فلسطین کے ساتھ ہیں وہ 80% لوگ ہیں۔ ٹرمپ اتنا پاپولر تھا اور اس کی پاپولرٹی اس فلسطین ایشو کی وجہ سے نیچے کی طرف چلی گئی، پورے یورپ میں لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں کھڑے ہوئے ہیں، ایشیا میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ زی کنیکٹ پروگرام ہے جس نے ایک دوسرے سے سب کو جوڑ دیا ہے۔ اب یہ جنریشن زی سوال کرتی ہے ان ساری طاقتوں سے کہ آپ کا نظام تو فیل ہو رہا ہے، آپ تو انسانیت کو سکون نہیں دے سکے، آپ انسانیت کو قرار نہیں دے سکے، آپ بھوک نہیں مٹا سکے، آپ روزگار نہیں دے سکے، آپ انصاف قائم نہیں کر سکتے، اور نہ کر سکے نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو اقوام متحدہ کا ارینجمنٹ ہے اس میں ویٹو پاور حاصل ہے 5 جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں ان کو۔ دنیا میں کچھ بھی آپ کرتے رہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، 140 سے زیادہ ملکوں نے فلسطین کے حق میں رائے دے دی اور اس کی ریاست کی بات کی، لیکن امریکہ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اور وہ ویٹو کر دیتا ہے۔ تو جمہوریت اس کو کہتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں، اور خود جمہوریت ان کا یہ حال ہے۔ ان کی اپنی جمہوریت کا حال یہ ہے امریکہ کی۔ سن لیں اس بات کو کہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ایلن مسک ہے، بزاز ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے صدر کے الیکشن میں امریکہ میں انویسٹمنٹ کی، اور کسی نے $70 ملین لگائے، کسی نے $30 ملین لگائے، اور جب یہ جیت گیا ٹرمپ تو ایک مہینے میں بلینز آف ڈالرز ان لوگوں نے کمائے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود امریکن سینیٹرز نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کیا ایلیگارٹ قسم کے جو ہے نا لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کے کنٹرول میں پوری امریکہ کی جو ہے وہ اکانومی بھی ہے، اور ان کے کنٹرول میں امریکی عوام بھی ہیں، اور خود امریکی اسٹیٹ بھی ہے، اور در حقیقت وہی وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے کہ جو امریکہ کو زائنزم کی طرف لے کر جاتی ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کرواتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ نظام فیل ہو گیا ہے، آپ کا ویژن گلوبل ہونا چاہیے۔ ہم ایک نئے عالمی نظام کے دائی ہیں، اور نیا عالمی نظام نتھنگ بٹ اسلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں سب کو حقوق ملتے ہیں، اسلام انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے، اسلام ریچولز کا نام نہیں ہے، محض عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظام ہے، یہ سوشل جسٹس ہے، یہ اسٹیٹ اللہ کی غلامی اختیار کرے گی اور بندگان خدا کی خدمت کرے گی۔
اس کا یہ تصور ہے۔ اسلام کالے اور گورے کو نہیں دیکھتا۔ اتنی بڑی ترقی کے باوجود امریکہ اور یورپ میں بھی ابھی بھی کالوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ریسسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پوری طرح سے اختیارات نہیں دے رہے ہوتے، ان کو تعلیم اس طرح سے اس میں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہوتے۔ کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں، بڑا چیمپئن بنتے تھے کہ پوری دنیا ہمارے پاس آتی ہے، برانڈ جو ہے وہ سب کا پورا لے لیتے تھے، اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے چند لوگوں کا، جو اپنے بھی لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو خود امریکہ میں لوگ ایک نئے نظام کی بات کر رہے ہیں، خود یورپ میں لوگ نئے نظام کی بات کر رہے ہیں، خود ساؤتھ افریقہ سے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کا جو اجتماع عام ہوا تھا، اس میں 42 سے زیادہ ملکوں سے لوگ آئے تھے، اور جب ہم نے ان کی انٹرنیشنل کانفرنس کی تو اس کا سوال ہی یہ تھا کہ سوال ہی نئے عالمی نظام کا ہے، اس لیے کہ موجودہ نظام انسانیت کو کچھ نہیں دے سکا۔ تو ہمارا گلوبل ویژن ہے، لیکن ہم مقامی حالات میں کام کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں 6-7 کروڑ بچے جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہے، اس میں سے 3 کروڑ بچے، آدھے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ ہمارا دل جلتا ہے کہ یہ کیا نظام ہے؟ 78 سال سے ان لوگوں کے، بیوروکریٹس کے، جرنیلوں کے، یہ نام نہاد سیاست دانوں کے اور بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کے ہاتھ میں یہ پورا سسٹم ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں یہ سسٹم رہا ہے، اور 78 سال میں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں لے کر آ جاتے۔ اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں، جو سرکاری اسکول ہیں انہیں آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اشتہاروں میں یہ حکمران ہمارے بہت آگے آگے نظر آتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ بچے جن کو جو آگے بڑھ سکتے ہیں، ذہانت کوئی دنیا میں خود سے تو لے کر نہیں آتا نا، یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اس کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے جو کسی کو خاص قسم کی کیفیت سے وہ ہمکنار کر دیتا ہے، لیکن باقی تو کسب ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن محنت کے لیے اپرچونٹیز چاہیے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سب کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے، لیکن سب کو برابر کے مواقع نہیں مل رہے، جس کے نتیجے میں چند لوگ ہی آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماں باپ نے محنت کر کے، کوشش کر کے، 2 جابز کر کے کسی طرح آپ کو پڑھا دیا ہے، لیکن پاکستان میں 80-90% لوگ ایسے ہیں جو اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی یونیورسٹی کے ایجوکیشن اپنے بچوں کو نہیں دلا سکتے، چاہے وہ سرکاری کیوں نہ ہو۔ پاورٹی لائن سے یہاں پر 25 کروڑ میں سے 11-12 کروڑ لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جہاں یہ صورتحال ہو کہ 88% لوگ انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹی نہیں جا سکتے، صرف جو ہے وہ 12% لوگ یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہوتے ہیں جو یہاں یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن 88% لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان آؤٹ آف اسکول بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جو اپنی تعلیم خرید نہیں سکتے، جبکہ ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے بات شروع کی تھی، کہاں سے کی تھی کہ خدمت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حق ہمارا کھا لیا گیا ہے اس حق کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کریں۔ تو وہ دونوں کام آپ کو کرنے ہیں۔ آپ حق اور سچ کے والنٹیئر بنیں، کسی پارٹی کے والنٹیئر نہیں بنیں گے۔ پارٹی آپ کی رہنمائی کرے گی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ مل کر سچ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور دوسرا یہ جو زی کنیکٹ پروگرام ہے، بنو قابل پروگرام، اس میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک آئی ٹی سکلز ہیں جو الحمدللہ پورے پاکستان میں تیزی سے بڑھ گئی ہیں، 12 لاکھ سے زائد ہماری رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور جہاں ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اناؤنس کرتے ہیں گراؤنڈ بھر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ نوجوان نسل کچھ کرنا چاہتی ہے، بڑھنا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن ان کے لیے مواقع نہیں ہے۔ تو ہم یہ بھی کنیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ان میں ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے ہنر سکھا دیں ہم بچوں کو، بچیوں کو، جو بھی ضروری ہنر ہوتے ہیں، پلمبرنگ ہوتی ہے، الیکٹریشین ہوتے ہیں، سولر ہوتا ہے، موبائل ریپیئرنگ ہوتی ہے، ہینڈی کرافٹ ہوتا ہے، اسی طرح بچیوں کو یہ سلائی کڑھائی، اور یہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر، لیکن اس کو اب ہم ایک بڑے اسکیل پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس اسکل کے ساتھ ساتھ روزگار کے بھی مواقع دیں، انٹرپرینورشپ جسے آپ کہتے ہیں۔ اسٹارٹ اپس کے لیے آپ آگے بڑھیں، اور اس میں بھی ہمارا خیال یہ ہم کوشش کریں گے، باقی اللہ مہربانی فرمائے گا کہ ہم مائکرو فائننسنگ بھی کریں گے، کہ آپ نے کوئی کورس کر لیا ہے، ووکیشنل ہے یا آئی ٹی کی اسکل حاصل کر لی ہے،
اب آپ کوئی اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم انکریج کریں گے کہ ہمارے بچے جابس کے دھکے کھانے کے بجائے اپنا کوئی کام شروع کریں، اور اس کے لیے اگر انہیں چھوٹی موٹی رقم چاہیے تو ہم بلا سود قرضے انشاءاللہ فراہم کریں گے، اور اس کے لیے ہم اہل خیر سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آئی ٹی کے ایجوکیشن اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ تو 100% آپ کو ہم فری دیں گے، آپ بے فکر رہیں، کوئی ایک پائی بھی چارج نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی ہم ماڈل پاکستان کی گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کیوں نہیں پڑھا سکتی۔ میں صرف اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، پاکستان میں اس وقت یونیورسٹیز میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب بچے پڑھتے ہیں ڈگری پروگرام میں۔ اگر ان سب کے ایکسپنسز نکال لیے جائیں جو فی ادا کرتے ہیں، ایوریج فیس نکال کے اور سارا حساب بنا لینا تو یہ 570 ارب روپے بنتے ہیں جو فی کی مد میں لیے جاتے ہیں پاکستان میں اسٹوڈنٹ سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 2000 ارب روپے چند لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اس آئی پی پی مافیا کو جو ان چیزوں کے پیسے چارج کرتے ہیں جو بجلی وہ بناتے نہیں ہیں، کیپیسٹی چارجز کے نام پر جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے پیسے ہم دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ناجائز معاہدے کیے تھے، کرپشن کی تھی، اس میں ساری حکومتیں شامل ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ جو بیوقوف بناتے ہیں نا لوگوں کو، ہم ایسے تھے اور تم ایسے تھے اور وہ کرپٹ ہے اور ہم بہت ایماندار ہیں، ماشاءاللہ جس کے 3 سال تھے اس نے 3 سال میں یہ کام کیا، جس کے 30 سال ہیں اس نے 30 سال میں یہ کام کیا، جس کی 50 سال ہیں اس کو 50 سال سے رگڑ رہا ہے وہ قوم کو، اور جو 78 سال سے مسلط ہیں وہ 78 سال سے یہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی جانتے ہیں نا کون ہے۔ تو پھر اس کے بعد حال یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، اس لیے کہ نظام ان کے ہاتھ میں ہے، 2000 ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر آئی پی پیز کو دے دیں، لیکن 570 ارب روپے اگر قوم کے بچوں کے تو 100% فری ہو جائے گی اس وقت تک کی یونیورسٹی ایجوکیشن، 100%۔ کیا مشکل ہے؟ پوری ایجوکیشن اگر آپ سب کو سہولت دے دیں، اور ہاں اس میں کمپٹیشن پیدا کریں اور تعلیم میں آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں، ایک جیسا نصاب دیں، ایک جیسا نظام دیں، طبقاتی نظام نہ ہو، تو ہماری قوم میں بہت پوٹینشیل ہے۔ میں جس جنریشن زی کی بات کر رہا ہوں یہ تو پتہ نہیں بڑے بڑے کام کر دیتی ہے، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی، تو اس لیے اس کو پازیٹیو راستوں پہ لگائیں نا، ان کو آؤٹ آف اسکول نہ رکھیں، ان کو آؤٹ آف کالج نہ رکھیں، ان کو آؤٹ آف یونیورسٹی نہ رکھیں، انہیں آؤٹ آف کانٹیسٹ نہ کریں کہ یہ مقابلے سے ہی باہر ہو گئے۔ جب یہ یہاں کے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے تو پھر کہاں کس کے ہاتھ میں کھیلیں گے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ نشہ عام چل رہا ہے، منشیات پھیلتی چلی جا رہی ہیں، ڈرگ مافیا کا راج ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ بچوں کے ہیلمٹ کے اوپر تو ہماری مریم بی بی تھانوں میں بند کر رہی ہیں، لیکن ڈرگ مافیا کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بڑے بڑے ہاتھی جو ہے آپ ہی کے، آپ جب چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ ہی کے نظام میں، آپ ہی کی پارٹیوں میں بیٹھے ہوں گے جو ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر اتار رہے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، آپ کمزوروں پہ ہی ہاتھ ڈالتے ہیں صرف۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے جس میں آپ پوری دنیا، پورے پاکستان کو مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زی کنیکٹ پروگرام ہے یہ گیم چینجر ہے۔ آئی ٹی سکلز، ووکیشنل ٹریننگ، انٹرپرینورشپ، پھر اس کے بعد اسپورٹس، ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں سب کو اچھا اسپورٹس ملنا چاہیے، گراؤنڈز ملنے چاہیے۔ پہلے تعلیم آؤٹ سورس کر دی گئی، مہنگی کر دی گئی کہ لمیٹڈ لوگ پڑھیں گے، اب اسپورٹس بھی جو پہلے لوگوں کو مل جایا کرتے تھے گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہوتے، وہ بھی اکیڈمیز بن گئی ہیں، وہ بھی مہنگے مہنگے پیسے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، اور چند لوگ ہی کھیل سکتے ہیں، یعنی اب چند لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، چند لوگ ہی کھیل سکتے ہیں، چند لوگ ہی سلیکٹ ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو چند لوگوں کا پاکستان تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ جنریشن زی کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہونا چاہیے، عوام کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ چند لوگوں کا پاکستان تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اسپورٹس میں بھی شروع کریں، اور یہ جو ہمارے پاپولر اسپورٹس ہیں، کرکٹ ہے، ہاکی کو اتنا حالانکہ ہمارا قومی کھیل ہے لیکن اس کو بہت پیچھے کر دیا گیا ہے، فٹ بال میں ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گیمز ہیں، انڈور گیمز ہیں، اور اس میں ہم خواتین کو بھی باقاعدہ پورے تحفظ کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جو ہمارا دین ہمیں حدود دیتا ہے اس میں انشاءاللہ رہتے ہوئے ان کو امپاور کریں گے، اور نہ صرف تعلیم میں آگے بڑھائیں گے، روزگار میں آگے بڑھائیں گے، بلکہ اسپورٹس میں بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو چوتھی چیز یہ ہو گئی، اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے ٹریننگ، اور ٹریننگ ہے ہر لحاظ سے، ایک اسکل کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ مینجمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، اور دوسری ٹریننگ ہوتی ہے جو اخلاقی ٹریننگ ہوتی ہے،
تمام چیزوں پر یہ چیز بھاری ہے. ہمیں پتہ تو ہے ہم کون ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارے ایتھکس کیا ہیں, ہمارے اسلاف نے یعنی بزرگوں نے کیا کیا ہے. ہماری جنریشن زی میں بہت ساری خوبیاں, بہت زبردست کام کرتے ہیں, بہت اچھا سوال کرتے ہیں, بہت اچھی تحریک چلاتے ہیں, بہت تیزی سے سیکھ جاتے ہیں, لرننگ ان کی بہت اچھی ہے, اسکل کو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی اچھی باتیں, لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تو ہیں نا کہ فوکس نہیں کرتے, کنسنٹریٹ نہیں کرتے, ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری کرتے ہیں, پھر تیسری کرتے ہیں, پھر چوتھی کرتے ہیں, پہلی بھول جاتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس طرح؟ موبائل دیکھتے ہیں, 4 باتیں بھول جاتے ہیں, 3 باتیں یاد رکھتے ہیں, 3 بھی بھول جاتے ہیں جب 8ویں بات سامنے آتی ہے. تو اس کی وجہ فوکس نہیں ہے. اس میں قصور نہیں ہے آپ کا, ٹیکنالوجی کا بھی قصور ہوتا ہے کچھ. اس ٹیکنالوجی میں انفارمیشن کا ایک آن سلاٹ ہے, ایک زبردست قسم کی یلغار ہے, تو اس آن سلاٹ میں آدمی فوکس نہیں کر پاتا. پھر یہ جنریشن زی کے اثرات سب پہ پڑ رہے ہیں, صرف آپ پہ تو نہیں ہے. تو یہ جنریشن زی فوکس نہیں ہوتی. پھر اس کو تھوڑا سا زیادہ زام بھی ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہو کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے, ہمارے ابا کو کیا پتا, ہماری ماما بابا کو کیا پتا, ہمارے دادا کو کیا پتا. ہاں دادا ہیں لیکن ان کو کیا پتا اس زمانے کی باتیں. بھائی کوئی زمانے, سب اللہ کے زمانے ہیں. اللہ نے آپ کو اس دور میں پیدا کیا ہے, آپ ان کی قدر کریں, اپنے والدین کی قدر کریں, اپنے اساتذہ کی قدر کریں, اپنے بزرگوں کی قدر کریں, اپنے خاندان کو اہمیت دیں. اس پورے نظام کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو دنیا میں اس وقت رائج ہے اور ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 چیزوں سے آ رہی ہے. انہوں نے میٹیریلسٹک اپروچ تو بنائی, انہوں نے اپنے لوگوں کو سہولتیں تو بہت دی, لیکن روحانی سہولت نہیں دی اور خاندان کو توڑ دیا انہوں نے. اور یہ ایسی ڈیفیشنسی ہے جو کسی دولت سے پوری نہیں ہوتی, کسی ٹیکنالوجی سے پوری نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں وہ نظام دیا ہے جس میں ساری چیزوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ جو خاندان ہے اس کی قدر کریں, رشتوں کی قدر کریں. ہمارا مستقبل جو ہوتا ہے وہ ہماری ماضی میں پنہا ہوتا ہے, اس کی جڑیں وہاں ہوتی ہیں. جو اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ پھر کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے, ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. تو بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کو جانیں, پاکستان سے محبت کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کسی ایک طبقے کا پاکستان تو نہیں ہے, فوج کا نہیں ہے, بیوروکریٹس کا نہیں ہے, جاگیرداروں کا نہیں ہے, بٹ یہ سب کا پاکستان ہے, ہم سب کا پاکستان ہے. اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی, تمنائیں تھیں. تو اس کی ہسٹری سے واقف ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے دین سے واقف ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیں, بچوں سے شفقت کریں, ایک کنیکٹیوٹی ہو پوری سوسائٹی میں, اور اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے راستے تلاش کریں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اور پھر ہم جو کام بھی کریں, ہم آئی ٹی میں ہیں تو اس کی بھی ایتھکس ہیں, ہم جو ہیں اسپورٹس ہیں تو اس کی بھی اخلاقیات ہیں, اور ان سب کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق بن جائیں گے. تو یہ 5واں ہمارا کام ہے. تو نمبر 1 آئی ٹی, نمبر 2 ووکیشنل, نمبر 3 انٹرپرینورشپ, نمبر 4 اسپورٹس, اور نمبر 5 ٹریننگ. تو یہ ایک کمپریہنسو زی کنیکٹ پروگرام ہے. اس پروگرام کو لے کر ہم پورے پاکستان میں چلیں گے. اس میں ہمیں والنٹیئرز چاہیے, آپ وہ والنٹیئر موجود ہیں, چراغ سے چراغ جلائیں گے, ہمارے ایمبیسیڈر بن جائیں گے. انشاءاللہ ہم پاکستان میں ایک مثبت سوچ کو آگے بڑھائیں گے, اپنے حق کے لیے بھی جد و جہد کریں گے, اور جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاتھ چلو نہیں ہونے دیں گے امیدوں کا چورا کوئی خواب رہنے. بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ سے مخاطب تھے. Now it's time to present souvenirs to our